إن الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أخرجه البخاري وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا اور توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا لاتعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے معزز سامعین اللہ رب العالمین کا فرمان اور مسلمانوں کے نام اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اس بات کی تائید کی ایک بات سمجھائی ایک بات بتلائی اور میرے محترم بھائیوں مولوی صاحب نے قاری صاحب نے حافظ صاحب نے اس بات کو خطبے کے اندر بھی بیان کیا اور وقفہ بوقفہ یہ بات بتلاتا رہتا ہے یہ بات سمجھاتا رہتا ہے کہ مسلمانوں تم کلمہ گو ہو تم کلمہ پڑھنے والے ہو تم کلمہ پڑھنے کے بعد جب کلمے پہ ایمان لاتے ہو اس کے مطابق اسلام لاتے ہو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہو پھر تمہارا رب تمہارا رب العالمین تمہیں مخاطب کرتا ہے تمہیں تنبیہ کرتا ہے تمہیں تائید کرتا ہے کہ میرے بندو اے میری بندیوں تم نے زندگی گزارنی ہے کہ جب تم
آؤ تو تمہیں ایک مسلمان ہونا چاہیے، ایک اسلام والا اسلام کو ماننے والا ہونا چاہیے، ایک قرآن والا قرآن کو ماننے والا ہونا چاہیے، ایک امت محمدیہ کا فرد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے ان کو ماننے والا بن کے دنیا سے آنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رب العزت نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے قرآن والو، اے حدیث والو، اے قرآن کو پڑھنے والو، اے قرآن کو ماننے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے کلمے کا ورد کرنے والو، کلمے کو صبح شام پڑھنے والو، اس کا ورد کرنے والو، تم نے زندگی گزارنی ہے، وقت گزارنا ہے، اپنے لمحات گزارنے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور جب رب کے پاس آنا ہے رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، جب زندگی گزارنی ہے، جب وقت گزارنا ہے تو اسلام کے مطابق گزارنا ہے، اسلام کو سمجھ کے گزارنا ہے۔ میرے پاس آنا ہے تو ایک مسلم ہونا چاہیے، ایک مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا جب تم دنیا سے جاؤ نا، جب تم دنیا کو ترک کرو نا، جب تم دنیا کو چھوڑنے لگو نا، جب تم دنیا کو چھوڑ دو تو تمہیں ایک مسلمان ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دین سمجھایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ صحابی ہوا، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہوا، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تابعی ہوا، پھر ہم تک اسلام اور دین پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بتایا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیا کہے صحابہ کے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن پہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ ابھی جو میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، 4 پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اور واقعہ صحابی کا ہے۔ واقعہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والوں کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانوں کو شناور کرنے والوں کا جو بیان ہے، ان کا واقعہ ہے، جو کہتے تھے اے اللہ کے نبی جی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا ہمارے خون کے قطرات گریں گے۔ اور جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھا، رب کے قرآن کو پڑھا، آؤ میرے محترم بھائیوں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی قرآن پڑھا تھا اور میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میرے اور ان کے قرآن پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، میرے ماننے میں اور ان کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ جیسے میں آپ حضرات کو قرآن کی آیت پڑھ کے، احادیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو احادیث پڑھ کے سنائی، رب کا فرمان سنایا، رب کا کلام سنایا، اور صحابہ نے عمل کیسے کیا اور میں نے کیسے کیا۔
میں بھی تو قرآن پڑھتا ہوں نا، میں بھی تو قرآن کو مانتا ہوں نا، میں بھی حدیث کو مانتا ہوں نا، میں بھی حدیث کا علم رکھتا ہوں نا۔ ذرا میں اپنا موازنہ کروں، اپنا حساب کروں، اپنا جائزہ لوں کہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، آج کا مسلمان بھی کلمہ بھی پڑھتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا ہم دیکھیں نا کہ صحابہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، فرمان میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی کلام پڑھتا ہوں، میں بھی حدیث سنتا ہوں، میں بھی حدیث کو مانتا ہوں۔ ذرا دیکھو کہ صحابہ کا قرآن پڑھنا کیسا تھا اور آج میرا قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ نبی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میرے گھر میں بھی نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں نے چوتھے پارے کی آل عمران کی یہ پہلی آیت، چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ جس کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، اس نے 20 مرتبہ 30 مرتبہ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہوگی، اس قرآن کی آیت کو تلاوت کیا ہوگا، اس قرآن کی آیت کو پڑھا ہوگا۔ لیکن میرے پڑھنے میں اور صحابہ کے پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق میرے محترم بھائیوں بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ شاید ہم ساری زندگی میں اس طرح عمل نہ کر سکیں، اس طرح عمل نہ کر سکیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ نہ سکے، اللہ کے قرآن پہ عمل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تھا، ہمارے تو ایمان بہت کمزور ہے، ہمارے تو ایمان ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، چوتھا پارہ رب کا قرآن، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ہر رزق نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز رب کی راہ میں دو، رب کی راہ میں خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سنی ہے نا، میں نے پڑھی ہے نا، ذرا ہم جائزہ لینا، ہمارے گھر میں یہ قرآن کی آیت، یہ رب کا کلام، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کیا گیا کلام، یہ نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ وحی کیا گیا رب کا کلام۔ آج ہم مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں، مدینے والے کی بات کتنی مانتے ہیں؟ مدینے والے پہ جو رب کا کلام نازل ہوا، جو رب کا فرمان، ہم اس کو کتنا مانتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صحابہ نے عمل کیا تھا، صحابہ نے قرآن کی آیات کو سمجھا تھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ آج میں نے بھی بیان کی ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہے، سارے کے سارے میرے حضرات نے، گھروں کے اندر خواتین نے، سب نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے
نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز رب کی راہ میں دو مما تحبون جو تمہیں سب سے پڑھی ہے نا، میں نے پڑھی ہے، ہم نے سنی ہے اور پڑھی بھی ہوگی۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پڑھنے اور سننے میں اور صحابہ کے پڑھنے اور سننے میں کتنا آج سے 1445 سال پہلے یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماننے والے نے، ایک کلمہ پڑھنے والے نے، ایک عاشق رسول نے، ایک محبان رسول نے یہ آیت پڑھی اور اس کا حال کیا ہوا؟ یعنی کہ اس نے اس قرآن کی آیت کو مانا کس طرح؟ ہماری طرح یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہماری طرح انسنا نہیں کیا۔ اگر میری بھائی کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے، ایک والے نے، ایک کلمہ پڑھنے والے نے ایک لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنوں میں ترجمہ کیا اور اس کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، جب قرآن کی آیت پڑھی، صحابی رسول نے پڑھی، یہ نہیں سوچا کبھی پڑھ لیتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں، بعد میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یا مسجد میں آگے کوئی مسجد کے بارے میں بات کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچنے کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوچنے ہیں جی، غور کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام حقیقی معنوں میں عاشق رسول تھے، حقیقی معنوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے۔ ہم تو فراڈی ہیں، فراڈ کرتے ہیں، نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں اور کام اپنے کرتے ہیں، کام اپنے نکالتے ہیں۔ جب صحابی رسول نے یہ آیت پڑھی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے، طلحہ انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، یہ آیت پڑھنے کے بعد بھاگے، دوڑے۔ ہم کب دوڑتے ہیں؟ جب پریشانی آتی ہے، جب دکھ آتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہم تب دوڑتے ہیں، ہم تبھی بھاگتے ہیں نا۔ لیکن صحابی رسول نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، بلکہ بھاگے دوڑے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز رب کی راہ میں دے دو، رب کی راہ میں خرچ کر دو جس کے ساتھ تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ رب کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی محبوب چیز جو دل نہیں نہ چاہتا کہ اس کو میں خرچ کر دوں، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پیاری ہے، جس کو خرچنے کو یا دینے کو دل نہیں کرتا، اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ وہ چیز میرے راستے میں دینی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ محبوب ترین چیز میرے راستے میں دینی ہے. تو کہا اللہ کے نبی جی یہ مسجد نبوی ہے اور اس کے سامنے میرا کھجوروں کا باغ ہے. اس کا کھجوروں کا باغ ہے، کھجور نہیں ہے، کھجوروں کا باغ ہے. کہا اللہ کے نبی یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. میں نے اللہ کے راستے میں دی، میں نے اللہ کے راستے میں دی. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ اپنی فصل کا حق بھی صحیح طرح ادا نہیں کرتے، اس کا حق بھی صحیح ادا نہیں کرتے جو رب نے ہمیں دی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں میرے محترم بھائیوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق. آپ نے خطبہ سنا ہے نا، خطبہ سنا ہے نا، من شرور انفسنا، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. یعنی کہ اللہ مجھے میرے اپنے آپ سے بچا، میرے نفس کے شر سے، میرے نفس کے شر سے بچا. کیا مطلب ہے کہ اس نفس کو رب کی نافرمانی سے کون ابھارتا ہے؟ رب کی نافرمانی کرنے پہ کون آمادہ کرتا ہے؟ شیطان کر رہا ہے نا، رحمان کرتا ہے. میرے محترم بھائیو، رب کی نافرمانی کرنے پہ کون آمادہ کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے کہ رحمان کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے. اور ہم نے پناہ کس سے مانگنی ہے؟ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور برے اعمال سے بچا. برا عمل کیا ہے؟ برا عمل یہ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہر روز یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ وہ علم دینا جس کا مجھے فائدہ ہو، جس کا مجھے فائدہ ہو. علما نافعا، خالی علم نہیں، خالی تعلیم نہیں چاہیے، خالی تعلیم کا ہنر نہیں چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع دینے والا علم، نفع دینے والی تعلیم مجھے دے. ورزقا طیبا، ورزقا طیبا، اے اللہ پاکیزہ رزق مجھے دے، پاکیزہ رزق مجھے دے. من سیئات اعمال، جب ہمارا رزق پاکیزہ نہیں ہے ہم برے اعمال نہیں چھوڑ سکتے، برے کام نہیں چھوڑ سکتے. کیونکہ جب انسان کا رزق پاک نہیں، جسم پاک نہیں، لباس پاک نہیں، کھانا پاک نہیں، پینا پاک نہیں، کیونکہ ہم نے برا عمل چھوڑا ہی، ہم نے برا عمل ترک کیا ہی نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں کہ رزق آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، گھر بھرنا چاہیے، اعداد و شمار بڑھنے چاہیے، کم نہیں ہونے چاہیے. دولت آنی چاہیے جیسے مرضی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا فرماتے ہیں؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق دے۔ ذرا میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں نا، میں نے کتنی دفعہ یہ دعا کی ہے؟ کیونکہ اس دعا کے اوپر انسان کا انحصار ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اگر پاکیزہ رزق نہیں ہے تو ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی تو کفار نے پتہ کیا کہا تھا کہ اپنی حلال کمائی اللہ کے گھر میں لگانی ہے، حرام کی نہیں، حلال کی۔ کفار کو بھی پتہ تھا کہ حلال کمائی جو ہے اللہ کے گھر میں لگتی ہے، حرام کمائی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی جس کی فصل 100 من ہوتی ہے وہ 2 توڑے نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جی فلاں محلے والے کو دے آؤ، فلاں گلی والے کو دے آؤ، میرا کام پورا۔ ذرا میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا جائزہ تو لوں، تو کیا واقعات نہیں میں نے اس فصل کا، اس رزق کا ادا کر دیا؟ کیا واقعات نہیں یہ رزق جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، جو میں نے کھانا ہے، میرے بچوں نے کھانا ہے، میری گھر والی نے کھانا ہے، میرے بہن بھائیوں نے کھانا ہے، میرے ماں باپ نے کھانا ہے، سارے اہل و عیال نے کھانا ہے، میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں؟ میرے محترم بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، ہماری اولادیں نافرمان پیدا کیوں ہیں؟ ہم حلال روزی نہیں کھلاتے، ہم مطہرہ اور پاک رزق نہیں کھلاتے، کیونکہ یہ چند دن کی پہلے کی بات ہے، میں نے ایک درس دیا مسجد کے اندر، ایک بھائی بزرگ تھے، انہیں بولا مولوی صاحب سامنے انی زیادہ فصل پئی ہوئی تو کدا دینے دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے دینے کو؟ کرتا ہے کسی کا دل؟ محنت کی ہو، مشقت کی ہو، پانی لگائے ہو، پیدا کیا ہو، تو دل کرتا ہے کسی کا دل؟ اور میرے محترم بھائیو، دل اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے رب پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انفق، اے میرے بندے تم میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کر۔ کیا مطلب ہے؟ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میں پہلے جو ہے ٹھیکہ نکالوں گا، پھر اللہ کے راستے میں دوں گا اور گھر کیا لے کے جاؤں گا۔ یعنی کہ انسان کو اپنی محنت پہ اعتماد ہے، اپنی محنت پہ یقین ہے، لیکن اس رازق رب پہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، حق توقاتہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق توقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق۔ ہم محلے کے چودھری سے تو ڈرتے ہیں، نمبردار سے تو ڈرتے ہیں، چیئرمین ناظم سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ فرق ہے ہمیں اور صحابہ کے ماننے میں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما نقصت صدقۃ من مال، اے میرے امتیو،
اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں، اے میرے ساتھ عشق کرنے والوں، اے میرے ساتھ پیار کرنے والوں، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مَا صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے رب کے راہ میں جو دینا ہے یہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا۔ لیکن شیطان تو کرتا ہے، ذہن میں وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ ذہن میں وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے نا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ نا انہیں بڑے نہیں دینے، تو بڑی محنت کی ہے، تیری محنت اب مول بھی نہیں مڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، جب تم میری بات ماننے لگو گے نا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جو تمہارا واضح دشمن ہے نا وہ تمہارے سامنے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، پھر تمہارا نفس ہی تمہارا دشمن بن جائے گا، پھر تمہارا نفس ہی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اور آج ہم جو رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس وجود کو، اس جسم کو بچانے کے لیے، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پاؤں، یہ جسم، جس کے اوپر میں بڑا مان کرتا ہوں کہ میرے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، ایک بات یاد رکھو، جس دن یہ جسم تمہارا، یہ باڈی تمہاری تمہارے ہی خلاف کھڑی ہوگی نا، اس دن آپ کو یاد آئے گا۔ اگر میری بات یاد نہ آئے، میری بات سمجھ نہ آئے، تو جو ہے 22ویں پارے کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہاتھ تمہارے، یہ پاؤں تمہارے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ آج اسی باڈی کو، اسی جسم کو، اپنی کو اور گھر والوں کی، اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ گزارش ہے، التماس ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ آپ محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ محنت کرتے ہیں، بہت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں برکت دے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ لیکن سچی بات ہے، جس دن ہم نے آنکھیں میں بند کر لی نا، کھانا پیچھے والوں نے بیٹھ کے، کھانا کنہوں نے ہے؟ پیچھے والوں نے، پیچھے ہماری فیملی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، اور حساب انہوں نے دینا ہے۔ حساب کس نے دینا ہے؟ حساب ہم نے دینا ہے۔ بھگتنا کس نے؟ ہم نے۔ اولاد کو لا کے دینے والا کون ہے؟ بیوی کو لا کے دینے والا کون ہے؟ بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو لا کے دینے والا کون ہے؟ ہم ہیں۔ سارے بیٹھ کے کھائیں گے، رچ ماریں گے، اور ہم بھگتیں گے، ہم جواب دہ ہوں گے۔ آئیں جس طرح صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا، ہم بھی ویسے عمل کر لیں، اپنے رزق کو پاک کر لیں، اپنے روزی کو پاک کر لیں۔ سچی بات ہے، آپ کی اولاد آپ کے قدم چومے گی۔ آج کل تو نہیں چومتے، آج کل تو بس چلے تو پونچھ اٹھا کے پھینک دیں، جیسا کھلائیں گے ویسا پائیں گے، جیسا کھلائیں گے ویسا پائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کی آیت کو میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہے،
صحابی رسول نے بھی پڑھا تھا، انہوں نے بھی سنا تھا، جب قرآن کی آیت کو پڑھا تو ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی جی، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ کیا ہے کہ وہ چیز میرے رستے میں دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ہمیں سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ابھی جو صورتحال ہے، ابھی کیا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ گندم ہے نا؟ گندم نہیں ہے، اس سے پہلے گندم تھے، اور اب کیا ہے؟ چاول ہے، مونجی ہے، خوراک ہے، کیا ہے؟ خوراک ہے۔ بہت زیادہ محنت کی ہے، اور میرے محترم بھائیوں، بظاہر ہم نے محنت کی ہے، ہم اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سچی بات ہے، جس دن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس دن ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے لیے تم ماپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، جن کے لیے تم فضل کا حق ادا نہیں کرتا، تو انہی کے ساتھ رسوا ہوگا۔ کیسے؟ آج جن کے لیے تو اپنی روزی روٹی کو شیئر کرتا ہے نا، تقسیم کرتا ہے کہ میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، میری پوری بڑھ جائے، اور اللہ کا حق نہیں نکالتا، اللہ کا حق پورا نہیں دیتا، یہی ایک دن تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن تمہیں ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا جس دن تمہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا، ضرورت ہوگی، ان میں سے تیرا کوئی بھی نہیں بنے گا۔ جن کے لیے تم نے ساری زندگی لگائی ہوگی، انہی کے پاس جائے گا کہ بیٹا نہیں دیے گا، بیٹا نہیں دیے گا، یا انکار کرے گا؟ انکار کرے گا۔ لیکن اگر تو نے رب کے حکم کو مان کے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اب اس زندگی کو بسر کیا ہوگا، دنیا میں تو رب کی بات کو مانے گا، قیامت والے دن رب تیری بات مانے گا۔ دنیا میں تو رب کی بات کو مانے گا، رب تیری بات کو مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ تم جو چیز میری راہ میں دو گے نا، اپنے مال کو پاک کرو گے نا، میرے حکم کو مانو گے نا، تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا لالچ نہیں دے رہا، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی، قرآن پڑھنے والا، احادیث پڑھنے والا، زندگی گزارنے والا، میرا بندہ، میری بندی جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت میں جائے، بلکہ جنت میں جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنے رب کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے صحابی رسول نے طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا، آج ہم نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، آج ہم نے بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آج ہم بھی عمل کریں اور کل قیامت والے دن رب کا ساتھ پائیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے اور ان کے ساتھ جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم